الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله العظيم محترم دوستوں بزرگوں، گزشتہ مجلس میں وسیلے کی دوسری جو صورت تھی اس کو الحمدللہ بیان کیا۔ ایک تیسری بھی صورت ہے۔ پہلی صورت بتائی تھی وہ جائز ہے، دعا تو اللہ سے کی جاوے، مدد استعانت اللہ سے ہو، لیکن واسطہ ہم نے کسی مقبول بندے کا رکھا اللہ کے سامنے، کوئی حرج کی بات نہیں، چاہے وہ زندہ ہو چاہے وہ مردہ ہو، ان کے وسیلے سے دعا اللہ سے مانگے، یہ ثابت ہے۔ یہ پہلی قسم ہے، اس کو میں نے تفصیل سے سمجھایا۔ دوسری قسم جائز نہیں، اولیاء اللہ سے مانگے، اہل قبور سے مانگے، اس کو میں نے تفصیل سے سمجھایا تھا کیوں ناجائز ہے۔ تیسری قسم جو ان دو کے بیچ ہے، بین ہے، کہ پہلی قسم میں تو مانگنا اللہ سے تھا، یہ جو تیسری قسم ہے مانگنا اللہ ہی سے، لیکن کسی بزرگ کو ہم کہیں کہ آپ میری حاجت کے لیے اللہ سے دعا کر دیں، مانگنا اللہ ہی سے، لیکن کسی اللہ والے سے درخواست کریں کہ میرے لیے دعا کرنا، یہ جائز ہے، بلکہ عین سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے محبوب ہستی، مقبول ہستی، وہ جب اپنے امتی سے درخواست کرتے ہیں کہ میرے لیے دعا کر،
اللہ اکبر، حد ہو گئی. حضرت عمر جب آ رہے تھے حج کے لیے تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست کی تھی، لا تنسانا یا اخی بدعائک، اپنی دعا میں ہمیں نہ بھولنا اے میرے بھائی. تو یہ زندے سے درخواست کی، دعا کی، یہ بھی ایک وسیلہ ہے، یہ سنت ہے، جائز ہے. جیسے ہم عام طور پر ایک دوسرے کو درخواست کرتے ہیں، میرے لیے دعا کرنا، ماں باپ سے کہتے ہیں، علماء سے کہتے ہیں، اللہ والوں سے درخواست کرتے ہیں، یہ جائز ہے. اب مردوں سے سوال کر سکتے ہیں یا نہیں، یہ ہے مسئلہ. یہ تو زندوں کی بات میں نے آپ کو سمجھائی، جائز ہے. براہ راست اہل قبور سے کہیں آپ میرے لیے دعا کریں، میری حاجت کے لیے. دعا تو اللہ ہی سے کرنا ہے کہ آپ اللہ سے کہیں کہ میری فلانی جو مصیبت ہے وہ دور ہو جاوے، میری حاجت پوری ہو، میری ضرورت پوری ہو. اہل قبور سے درخواست کریں. زندہ تو جائز ہے، یہ تو سنت ہے. مسئلہ یہ ہے یہ جائز ہے یا نہیں. اب اس کو سنو، مختصر یاد رکھنا. اس کے بارے میں سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ اہل قبور سے درخواست اگر ہم کریں تو کیا وہ سنتے ہیں کہ جس کی بنا پر ہماری درخواست قبول کریں. تو اس کے بارے میں 2-3 باتیں یاد رکھنا. اس کو مسئلہ بولتے ہیں سماع موتا علمی زبان میں. اب کتابوں میں پڑھو گے سماع موتا یعنی مردوں کا سننا، کہ مردے سنتے ہیں یا نہیں، یہ مسئلہ ہے. اب اس کے بارے میں سب سے پہلی بات، بڑے بڑے صحابہ کا اختلاف ہے. دونوں طرف اکابر صحابہ ہیں. بعض صحابہ فرماتے ہیں مردے سنتے ہیں، ان کے پاس بھی دلیل ہے. بعض صحابہ فرماتے ہیں نہیں سنتے. تب سے یہ اختلاف چلا آ رہا ہے آج تک. یہ جو مسئلوں میں اختلاف ہے نا، اس طرح آتا ہے، ہر ایک کے بعد دلیل ہوتی ہے اور ہر ایک کو اختیار ہے جس بات پر عمل کرنا. دونوں صحیح ہے جب صحابہ میں اختلاف ہوتا، اور اصول میں سے ہیں جب صحابہ میں اختلاف ہو تو قطعی فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہی حق ہے یا یہ باطل ہے. ایسا فیصلہ نہیں کر سکتے کہ مردے سنتے ہیں یہ حق بات ہے یقیناً قطعی، نہ ایسا نہیں کر سکتے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ مردے نہیں سنتے، یہ باطل ہے قطعاً یقیناً، نہ اس طرح حکم نہیں لگا سکتے. اب آپ کو اختیار ہے جس صحابی کا مسلک آپ کو لینا ہو. یہ جو ائمہ کا اختلاف ہے نا، اسی بنا پر تو ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں. تو انہوں نے
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت تھی. امام شافعی دیر فرماتے ہیں تو انہوں نے عبداللہ بن عمر کی روایت لی. امام مالک رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں تو انہوں نے تعامل مدینہ کو لیا کہ مدینہ والے کس بات پر عمل کرتے ہیں، بس یہ ملا مسئلہ. صحیح ہے. امام احمد رحمت اللہ علیہ دیکھتے ہیں سب سے زیادہ صحیح حدیث کون سی، بس یہ میرا مسئلہ. تو سب کا جو مسلک ہے اختلاف ہے اگرچہ، لیکن سب صحیح ہے، سب حق پر ہے. اس میں بھی بڑی حکمت ہے. ہر ایک کا مزاج یکساں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کے مزاج کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل کروایا. بڑی عجیب بات ہے حکمت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل ضائع نہیں کیا. کوئی بھی عمل کیا ایک مرتبہ، اس کے لیے بھی مستقل ایک جماعت ہو گئی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقبولیت و محبوبیت کی علامت ہے. ہر عمل کو قابل تقلید بنا دیا. تو ہر ایک کا عمل، حدیث اختلاف ہے صحابہ کا، اور اختلاف ہو سکتا ہے اور ہر ایک کے بعد دلیل ہوتی ہے. اور یہ جو اختلاف ہے یہ رحمت ہے. اختلاف امتی رحمت، میری امت کا اختلاف رحمت ہے. ہم نے جب امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی تقلید کی تو تمام مسائل میں انہی کی اتباع کرنی پڑے گی. اب ایسا نہیں کہ بعض مسائل میں ان کی تقلید کرے، اس میں میرے لیے آسانی ہے، بعض مسائل میں ان کی تقلید کرے، یہ جائز نہیں کسی مسئلہ میں. سب نے منع فرمایا. تو بعض صحابہ سماع موتا کے قائل ہیں کہ مردے سنتے ہیں. بعض اکابر صحابہ سماع موتا کے قائل نہیں ہیں کہ وہ نہیں سنتے. اب ظاہری بات ہے جو یوں کہتے ہیں کہ مردے نہیں سنتے تو وہ تو ظاہر بات ہے، وہ نہ کہتے ہیں. ان سے درخواست مت کرو، ان کا مسئلہ تو ظاہر ہے. تو یہ وسیلے کی صورت ان کے نزدیک جائز نہیں. جو یوں کہتے ہیں کہ مردے نہیں سنتے اور جن کا یہ مسلک ہے کہ نہ مردے سنتے ہیں، سماع موتا ثابت ہے بہت ساری حدیثوں میں، یہ بات بھی ہے. وہ بدر کا جو واقعہ پیش آیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا تھا ان مشرکین مکہ کو. تو حضرت عمر نے خود فرمایا تھا آپ کس سے خطاب فرما رہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ ان سے زیادہ نہیں سنتے، بس صرف اتنا فرق ہے کہ آپ سن کر جواب دے سکتے ہیں، یہ سن کر جواب نہیں دے سکتے، یہ بھی سنتے ہیں. ان سب کو پتا ہے میں جو بول رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری بات یاد رکھنا، جو یوں کہتے ہیں کہ سماع موتا ثابت ہے، مردہ سنتے ہیں، اور ہمارا مسلک یہی ہے ہم احناف کا کہ ہم مردے سنتے. ہم جب قبر پہ جاتے ہیں تو اس کا ایک ادب ہے، سنت طریقہ، سرہانے سے پیچھے کی جانب سے پائنٹی کی طرف آنے کا، پیروں کی طرف.
اور وہاں کھڑے رہنے کا، کیونکہ اس کا چہرہ قبلہ کی طرف ہوتا ہے. اس طرح ہم سلاتے ہیں مردے کو، کروٹ دیتے ہیں. تو جب چہرہ ادھر قبلے کی طرف ہوگا تو پائنتی کی طرف ہم کھڑے ہوں گے تو وہ دیکھ سکے ہمیں، اور ہم جب سلام کریں تو براہ راست سن سکے اور وہ جواب دے سکے. یہ بالکل ثابت ہے. جس وقت جاتے ہیں زیارت کے لیے قبر کے پاس، سلام کرتے ہیں، اللہ اس وقت اس کی روح کو عالم ارواح سے بھیج دیتے ہیں. لیکن جاؤ جواب دو ان کا. یہ ہمارا مسئلہ ہے. عام جو مردے ہیں، عوام، جس وقت ان کو دفنا دیا جاتا ہے، پھر جب سب لوگ وہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں تو اللہ روح بھیجتے ہیں، مردہ زندہ ہو جاتا ہے. فرشتے آتے ہیں، سوالات ہوتے ہیں. سوالات کب ہوں گے؟ زندے سے سوالات ہوتے ہیں. جب جواب دیتے ہیں فرشتے کہتے ہیں اگر اچھا جواب دیا، نم کنومت العروس، سو جا دلہن کی طرح. اب تجھے کون اٹھائے گا؟ جس طرح دلہن رات کو سو جاتی ہے، اس کا سب سے زیادہ محبوب جو ہوتا ہے وہ اس کو صبح میں اٹھاتا ہے. تو بھی سو جا، تجھے کون اٹھائے گا؟ تیرا سب سے محبوب جو ہے اللہ اٹھائے گا کل قیامت کے دن. وہ ایک عجیب لطف ہے. اسی لیے دلہن کہا. جب پہلی ملاقات ہوتی ہے، جب دونوں سو جاتے ہیں تو واقعیت ایک عجیب لطف ہوتا ہے. شوہر دلہا اپنی دلہن کو بڑے پیار اور محبت سے اٹھاتا ہے. صبح کو جھڑکتا نہیں، کھینچتا نہیں، پیار سے اٹھاتا ہے. یہ بھی ایک محبت کا انداز ہے. یا شوہر سو گیا تو دلہن اس کو اٹھائے گی ایک عجیب انداز سے. یہ فرمایا حدیث میں، سو جاؤ. کیسے سونے کا؟ روح لے لیں گے. اللہ تعالیٰ اٹھا لیں گے. یہ عام لوگوں کے ساتھ ہے، انبیاء کے ساتھ نہیں. یہ ہمارا مسئلہ ہے. میں اپنا مسئلہ بیان کرتا ہوں، اہل سنت والجماعت اخلاق کا. ہم زبردستی نہیں کر سکتے کسی کو. یہ جو کسی امام کی تقلیدن نہیں کرتے، ہم نہیں کہتے زبردستی، تمہاری مرضی، مانو نہ مانو ہمیں کیا. ہم تو یہ مانتے ہیں اور ہمارے پاس دلیل ہے. بغیر دلیل کی تھوڑی ہم دعویٰ کرتے ہیں. یہ میں نے کہا آپ کو. تو انبیاء کے علاوہ جو ہیں پھر سے اللہ تعالیٰ روح لے لیتے. عالم ارواح ایک عالم ہے، ہم نہیں دیکھتے. کبھی ہمیں مردوں کی زیارت ہوتی ہے تو وہ زیارت کس کی ہوئی؟ روح کی ہوئی. ہم جب سو جاتے ہیں تو ہماری بھی جو روح ہے، روح انسانی، وہ رخصت ہو جاتی. روح حیوانی باقی رہتی. دو روحیں ہیں، روح انسانی، روح حیوانی. اسی بنا پر تو ہم سانس لیتے ہیں، روح حیوانی باقی ہے. اسی بنا پر تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مچھر نے کاٹا تو نیند میں بھی کھجلاتے ہیں. یہ روح حیوانی کا کرشمہ ہے. جیسے اس کی مثال میں آپ کو سمجھاؤں. گاڑی ہو، کسی نے اسٹارٹ کر لی لیکن ایک دم سے ڈرائیور کو کام یاد آیا، نیچے اتر گیا،
स्टीयरिंग पर से। घर में गया, गाड़ी धक 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 चलती रहती, अपनी जगह पर आवाज करती रहती, लेकिन चलेगी नहीं। शुरू हो गई, चल नहीं सकती, क्यों? इसकी जो रूह है उसे चलाने वाली ड्राइवर वो उतर गया है। तो इसी तरह इंसान है, एक रूह है हैवानी, इस पर ऊपर से रूह आई, गोया सवार है, वो ड्राइवर है वो। जब वो आएगी तब चलाएगी, बुलाएगी, दिखाएगी, खिलाएगी, सब कुछ। लेकिन वो जब चली जाएगी सिर्फ रूह हैवानी, सिर्फ सांस बाकी रहेगा। इसीलिए फरमाया अन्नौम अकुल मौत, नींद मौत का भाई। मरा हुआ सोया हुआ दोनों यकसा। थोड़ी तशबीह है इसमें कि सोया हुआ है, इसको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है सब। जिस तरह मरा हुआ है, इसको कुछ पता नहीं। तो ये जो ख्वाब नजर आता है वो आलम अरवाह में जो रूहें हैं वो घूमती रहती है। हमारी भी रूह सोने वाले की रूह हैवानी तो बाकी है, लेकिन रूह इंसानी जो आप ऊपर से आती है आलम अरवाह से, वो चली जाती है। तो कभी एक दूसरे की रूह टक्कर आ जाती है। कभी हमारी रूह मक्का होती है, तवाफ कर रही होती है, और वहां किसी की मुलाकात, तो सुबह में कहते हैं मैंने मक्का देखा, मक्का में फुला की मुलाकात हुई, हमारी रूह गई थी वहां पर। यहां कनेक्शन है इसका। तो इसी तरह कब्र में रूह को वापस भेजते हैं, फिर उठा लेते हैं आलम अरवाह में, लेकिन उसका कनेक्शन रहता है, हमें पता नहीं चलता। इसलिए कब्र में जो अजाब होता है उस रूह को महसूस होता है। अगर ये कब्र में नेमतों में है तो उस रूह को लज्जत महसूस होती है। हम ख्वाब में यही देखते हैं, सब बेहतरीन खाना भी खाते हैं ख्वाब में, न मालूम क्या क्या होता है ख्वाब में, सब जानते हैं, सब लज्जत उठाते हैं ख्वाब में। हालांकि ख्वाब है, कुछ भी नहीं है। तो इसी का कब्र का भी मामला है। इसकी मिसाल अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में बता दी है। सोने की हालत कोई फर्क नहीं कोई। तो आम जो पब्लिक है लोग, उनकी रूह तो अल्लाह ताला एक मर्तबा भेज देते हैं सवाल जवाब के बाद, फिर बाद में अल्लाह उठा लेते हैं, फिर मुड़ते हैं। लेकिन हमारा मसलक है अंबिया की रूह, और खुसूसन हमारे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा अकीदा है हयात है, हयातुन नबी का अकीदा। इस अकीदे को बोलते हैं हयातुन नबी, कोई माने या ना माने, हमारा अकीदा है। जो न माने अहले सुन्नत वल जमात में से निकल गया, इसको बिदअती बोलते हैं। बिदअती का मतलब माना है बस ये, अहले सुन्नत वल जमात न हो, नया तरीका बिदअत का माना। तो हमारा अकीदा है। हाँ, तो ये मैंने मुख्तसर सिमाई मोटा समझाया। तो जो ये कहते हैं कि ना मुर्दा सुनते हैं, तो जब सुनते हैं, अब दूसरी बात सुनो, जिनका मसलक है कि मुर्दे सुनते हैं, क्या उनका मामूल भी है उनसे दरख्वास्त करने का, क्या आप हमारे लिए दुआ करें,
سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اسلاف سے لے کر آج تک آپ کو کسی کا معمول نہیں ملے گا، کسی کتاب میں نہیں ملے گا کہ اسلاف نے، بزرگوں نے، صحابہ نے، اولیاء نے، علماء نے، علماء حق نے کبھی مردوں کو درخواست کی ہو کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں. یہ ثابت نہیں ہے. اگرچہ سمائے موتا ثابت ہے لیکن معمول نہیں ہے ان سے درخواست کرنے کا. یاد رکھنا یہ دوسری بات. یہ مسئلہ الگ ہے سمائے موتا کا. اگرچہ وہ کہتے ہیں علماء، ہم بھی کہتے ہیں کہ سنتے ہیں، لیکن کسی کتاب میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے مانگا. نہ اللہ کے رسول نے کبھی مانگا، نہ صحابہ نے مانگا. مردوں سے، ہاں زندوں سے درخواست کی، مردوں سے درخواست نہیں کی کہ آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں. مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، انہوں نے فرمایا شروع سے لے کر ان کے زمانے تک بالکل یہ ثابت نہیں ہے. اگر کوئی مردوں سے سوال کرے گا تو یہ اسلاف کا طریقہ نہیں ہے، نیا طریقہ ایجاد سمجھا جائے گا، اس بنا پر بدعت ہے. مجدد الفسانی کا فیصلہ، مسئلہ فتویٰ. اب سب اسی فتوے کو بیان کرتے ہیں. اس کے بعد سے لے کر ہو گئی بات. تو اب سنو خلاصہ میں کہوں، جب اس مسئلے میں جواز اور عدم جواز میں کلام ہے کہ جائز ہے یا ناجائز، اس میں اختلاف ہے. دوسری بات کہ اسلاف کا معمول بھی نہیں ہے تو مشتبہ ہو گیا ان سے مانگا. تیسری بات، اللہ فرماتے ہیں تم ان سے مانگو براہ راست، دروازہ ہر وقت کھلا ہے. کیوں ان کو کہتے ہو تم مردوں کو، اہل قبور کو؟ کیا ضرورت ہے؟ تم مجھ سے براہ راست مانگو یا اللہ والے سے درخواست کرو، یہ ثابت ہے. تو اب جو مشتبہ ہیں، بدعت ہیں، جواز عدم جواز میں اختلاف ہے، کلام ہے، اب آپ ہی بتاؤ اس پر عمل کرنا کتنی بے وقوفی ہے. لیکن تعجب ہے جو عمل نہیں کرتے ان کو بے وقوف کہتے ہیں، عمل کرتے ہیں وہ ہیں اولیاء کو ماننے والے. اور جو نہیں کرتے اس بات پر عمل جو اولیاء کا عمل ہے، قرآن حدیث کا عمل ہے، ان کو کہتے ہیں کہ ان کو اولیاء سے محبت نہیں. کیسا غلط فیصلہ. سمجھ گئے؟ یہ تیسری صورت وسیلے کی. یہ 3 صورتیں میں نے آپ کو سمجھائی. ہاں بیچ میں وہ بات میں نے کہی، یہ اولیاء کے بارے میں ہے، اس لیے ان کی قبروں پر چٹھیاں لٹکانا، عجیب عجیب درخواستیں کرنا، یہ سب بالکل لا یجوز، بالکل ثابت نہیں ہے، نہ کسی صحابی سے، نہ خیر القرون میں. جو خیر القرون میں جو بات اپنے اسلام سے ثابت نہ ہو وہ بات بدعت ہوتی. یہ فیصلہ ہے. ہاں ہمارا جو مسلک ہے اہل قبور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مستثنا کہ وہاں روح واپس کرتی. یاد رکھنا، عام مردوں کی روحوں کو لے لیتے ہیں. ہاں جب کوئی قبر میں جاتا ہے
تو اللہ بھیج دیتا ہے کہ جاؤ سلام کا جواب دے دو، سن لو۔ اسی بنا پر اللہ کے رسول ادب میں سے ہیں کہ پائنٹی کی طرف کھڑے ہو تاکہ مردے کو دیکھنے میں تکلیف نہ ہو، پیچھے ہوں گے تو پورا چہرہ گھمانا پڑے گا، کون آیا، سلام کا جواب دیتے ہیں، لیکن ہم نہیں سن سکتے، بس اتنا فرق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جواب دیتے ہیں، ہم نہیں سن سکتے۔ ہم بعض ایسے اللہ والے گزرے ہیں کہ سنا کوئی نہیں۔ یہ بعض ایسے واقعات اللہ تعالیٰ نے دکھا دیے تاکہ پتہ چلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے۔ ایک بال مبارک بدن میں سے نہیں گرا، اور یہ آنکھوں سے دیکھا لوگوں نے، ایسے واقعات ہوئے۔ تو حیات النبی کے بارے میں مسئلہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ اگر ہمیں سعادت نصیب فرماوے، روضہ اقدس کی حاضری کی، درود و سلام پڑھو، پھر درخواست کرو۔ ہمارا علماء کا عمل اور معمول رہا ہے، کس بات کی درخواست؟ سب سے بڑی یہ بات ہے کہ یوں کہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک گنہگار امتی آپ کے سامنے حاضر ہوا ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں ہیں، میری سفارش فرما دیں کہ اللہ مجھے معاف فرما دے، کل قیامت کے دن میری شفاعت فرمانا۔ آپ ابھی بھی میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں درخواست کر دیں کہ یہ میری جو حاضری ہوئی ہے حرمین شریفین کی، اللہ اس کو قبول فرما لے، اور بار بار نصیب درخواست کریں۔ ہمارے علماء فرماتے، علماء دیوبند مستحسن ہے، اچھا محبوب ہے، جائز ہے، بلکہ مستحسن فرمایا۔ اگرچہ وہ نہیں مانتی، وہ جانے ان کا کام ہے، میں اپنے مسلک کا پابند ہوں، بس مضبوطی سے پابند رہو، کوئی شک نہیں، دلیل کے ساتھ ہے یہ بات، بغیر دلیل کے نہیں ہے۔ ایسے واقعات بھی ہوئے کہ وفات کے بعد ایسے آدمی آئے اور درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں آپ کی حیاتی میں نہیں آ سکا، دیر ہو گئی، اب ایک گنہگار بندہ آ گیا ہے، میرے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ تو اندر سے آواز آیا، قد غفرت، تیری مغفرت کر دی گئی، جاؤ۔ ایسی بھی روایت ہے، بعض مرتبہ آواز آ جاتی ہے، بس ایک کافی ہے، ایسے تو بہت سارے واقعات ہیں۔ تو یہ وسیلے کی تیسری صورت میں نے سمجھائی، یہ 3 صورتیں ہو سکتی ہیں، بس یہ استعانت سے مسئلہ نکلتا ہے کہ اللہ ہی سے میں تو مدد مانگتا ہوں، تو یہ وسیلہ شرک تو نہیں ہوگا، اللہ ہی سے مدد مانگنے میں مخل تو نہیں ہوگا۔ یہ ایک سوال تھا زبردست جو الحمدللہ میں نے سمجھایا 2 دن مجلس میں۔ اس آیت کے ماتحت میں آتا ہے، مفسرین بیان فرماتے ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ، تو آپ کو میں نے سمجھا دیا مسئلہ، یہ بار بار مسئلہ نہیں آئے گا۔ اب آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون سا وسیلہ جائز ہے، کون سا ناجائز ہے۔ خیر، یہ تو بیچ میں ایک بات آئی تھی، وہ میں نے آپ کو سمجھا تھی۔ اب اصل بات پہ پھر آ جاؤ، پہلی مجلس میں نے جو کہی تھی کہ اللہ فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ کیا بات ہے اس میں؟ واقعتاً بڑی عجیب و غریب بات ہے۔
میں نے کہا تھا آپ کو یہ جو آیت ہے ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے، پورے کلام مجید کا خلاصہ ہے، سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے، یہ بس۔ اب وہ کیسے ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا کہو تیری ہی عبادت کو میں نے سمجھا دیا، یعنی اللہ کا حکم ماننا، جو بھی حکم ہو، نماز کا حکم تو نماز، سچ بولنے کا حکم تو سچ بولنے کا، جو بھی حکم ہو اخلاق کے بارے میں تو وہ حکم، کسی کے ساتھ مسکرا کے ملنے کا یہ بھی حکم ہے اللہ کا، راستے میں تکلیف دینے والی چیز کو اٹھا لینا یہ بھی اللہ کا حکم، بھوک لگے کھاؤ یہ بھی اللہ کا حکم، نیند آوے سو جاؤ یہ بھی اللہ کا حکم، سفر کی ضرورت پیش آئے سفر ضرور کرو یہ بھی اللہ کا حکم۔ تو اللہ کا حکم پورا کرنا، یاد رکھنا یہ آسان نہیں ہے، اسی بنا پر فرمایا اللہ تعالیٰ نے فوراً ایاک نستعین، تیری مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ دوسرے الفاظ میں اللہ ہی کی عبادت، خدا پرستی، خدا کی عبادت یہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کی مدد نہ ہو۔ یاد رکھنا اس بات کو، اب میں مختصر سمجھاؤں کہ کیوں ایسا ہے، اب دھیان دینا اس کو، جب بھی آیت پڑھے تو کہ اللہ میں تجھ سے مدد طلب کرتا ہوں، تو میری مدد فرما، کہ جس کی بنا پر میں عبادت پر جا سکتا ہوں، میری پوری زندگی عبادت بن جاوے۔ بات یاد رکھنا، مومن کی پوری زندگی صبح اٹھنے سے لے کر سونے تک 24 گھنٹہ روزمرہ کی زندگی عبادت ہے۔ اب آپ ہی بتاؤ یہ روزمرہ کی زندگی اللہ کی مدد کے بغیر عبادت والی کوئی گزار سکتا ہے؟ کوئی نہیں گزار سکتا۔ میں خود کہتا ہوں میں اللہ کی مدد کے بغیر خود نہیں کر سکتا، کیونکہ عبادت میں سب آ گیا، لین دین بھی آ گیا، دنیا کے ساتھ کس طرح رہنے کا وہ بھی آ گیا، تو اللہ کی مدد کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کئی عجیب و غریب ربط ہے دونوں میں، اس لیے اللہ سے مدد مانگو، لیکن مدد کب مانگی جاتی ہے معلوم؟ پہلے ارادہ کرو، کوشش کرو، پھر مدد مانگو، تو اللہ تعالیٰ پھر انشاءاللہ بعد میں ہے ہدایت کے راستے کھول دے گا۔ اور ہدایت کا راستہ ہر اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے بھی، اخروی اعتبار سے بھی، دینی اعتبار سے بھی، ہر ضرورت کے اعتبار سے مطلق فرمایا اللہ تعالیٰ نے، سب راستے کھل جائیں گے اگر اللہ کی مدد ہم نے طلب کی تو۔ لیکن کیسی مدد طلب کریں؟ توجہ کے ساتھ، باقاعدہ ایسا نہیں کہ ہم پڑھ رہے ہیں، بلکہ اس طرح کہ میں مانگ رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ میں تیری ہی عبادت کر رہا ہوں، تجھے اس سے مدد مانگتا ہوں۔ اب پھر بعد میں دیکھنا زندگی کیسی گزرتی ہے۔ ہم کتنی مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں لیکن توجہ نہیں ہے، اور جو دعا بغیر توجہ کے کی جاتی ہے اللہ قبول نہیں، ایسی دعا کی طرف اللہ توجہ نہیں فرماتا۔ یہ تو بہت بڑی دعا ہے، میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ، اس سے بڑی کوئی دعا نہیں ہے، بس اتنا یاد رکھو۔ اللہ کو پتا ہے کہ ہماری سب سے بڑی ضرورت کیا ہے، جب ہم نے مانا تو اس سے مدد مانگتے ہیں یا اللہ، تو اللہ کو پتا ہے ہماری سب سے بڑی ضرورت کیا ہے۔ سب سے بڑی یہ ضرورت ہے کہ ہماری زندگی پوری خدا کے حکم والی گزرے، اس سے بڑی کوئی ضرورت نہیں، اور اسی لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اسی لیے ہمارا وجود ہے، ہمیں پیدا فرمایا. اس سے پتا چلا کہ یہ تو بہت بڑی ضرورت ہے، تو اللہ کی مدد کے بغیر ہم اس کو وجہ نہیں لا سکتے. خدا پرستی. ورنہ صحیح میں کہتا ہوں، بغور سننا، آج کل دنیا میں خدا پرستی بہت کم ہے. دنیا پرستی، مادہ پرستی. مادہ پرستی یعنی ان کی عبادت ہو رہی ہے، اللہ کے حکموں کو پورا نہیں کیا جاتا، دنیا کو ترجیح دی جاتی ہے، نفسانیت کو ترجیح دی جاتی ہے، اپنے مفاد کو مقدم کیا جاتا ہے. حالانکہ اللہ کے حکم کو مقدم کرو، پھر بعد میں دیکھنا اللہ کی مدد کیسی آتی ہے. اور سننا، جو ایک بات میں سمجھانا چاہتا ہوں اس آیت کے ماتحت میں، بہت امپورٹنٹ ہے. یہ جو کچھ مطلب کہ آج دنیا میں ہو رہا ہے، اسی بنا پر کہ اللہ نے ہمیں اس مقصد کے لیے پیدا فرمایا تھا، خدا کی عبادت، خدا پرستی ہو. لیکن یہ مقصد آج امت میں سے نکل چکا ہے، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر. اجتماعی کا مطلب کیا؟ حکومتوں کے لحاظ سے بھی، حکومت کے اعتبار سے مادہ پرستی غالب آ چکی ہے. ایک بات یاد آئی مجھے، امریکہ میں ایک یونیورسٹی ہے، جارج واشنگٹن یونیورسٹی. ان کا بہت بڑے اسکالر ہے کوئی، اور میرے خیال سے پرنسپل بھی ہے وہاں کی، حسین عسکری، بہت بڑے. انہوں نے پوری دنیا کا جائزہ لیا، تحقیق کی انہوں نے. وہاں کے جو بڑے پروفیسر ہیں، بہت بڑے، پوری یونیورسٹی کے، انہوں نے پوری دنیا کا جائزہ لیا، اور خاص کر کے اسلامی ممالک کا، کہ اسلامی ممالک حقیقت میں اسلامی ہے، اس کی تحقیق کی. آپ اندازہ لگاؤ کتنی مدت لگی ہوگی، کتنے ملکوں کا سفر کرنا پڑا ہوگا، کتنا انہوں نے مطالعہ کیا ہوگا، کتنا انہوں نے دیکھا ہوگا سب کچھ. تب جا کے انہوں نے فیصلہ کیا کہ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، کل پوری دنیا میں مل کر 200 کے قریب ملک ہیں، 194 200، ان میں سے 56 اسلامی ہیں. آپ اندازہ لگاؤ. تو پورے اسلامی ممالک کا انہوں نے خلاصہ بیان کیا کہ یہ جو ہم بولتے ہیں اسلامی ممالک، یہ واقعتاً اسلامی ہے. انہوں نے کہا، پھر بعد میں پہلے سمجھایا کہ اسلامی ممالک کسے کہتے ہیں. اسلامی ملک وہ ہیں کہ جہاں پر اسلام کے جو احکام ہو، اسلام کے جو قانون ہو، سماجی اعتبار سے، پیشہ ورانہ تجارت کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے اس پر عمل کیا جاوے، اس کو بولتے ہیں اسلامی ملک. صرف یہ نہیں نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج کر لیا، یہ اسلامی ملک نہیں ہے. پھر بھی حج کرنے والے ہیں یہاں، لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں نماز پڑھنے والے ہیں. یہ نہیں، اسلامی ملک اس کو نہیں کہتے. نماز پڑھ لی، نکاح شریعت کے مطابق کر لیا، عورتوں نے حجاب پہن لیا، مسلمانوں نے داڑھی رکھ لی، 5 وقت کی نماز پڑھ لی، اذان ہو گئی، مدرسے ہیں. نہ، بھول مت کرنا، غلط فہمی میں مت رہنا. اسلامی ملک وہ ہیں جو اسلامی قانون پر عمل کرے، وہ حکومت. تجارت کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، سماج کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے.
پہلے یہ انہوں نے سمجھایا، پھر بعد میں انہوں نے کہا ہمارے جو 56 اسلامی ممالک ہیں ان میں سے اس پر کون پورا اترتا ہے۔ اب دیکھو اس نے پوری دنیا کا مطالعہ کیا، اب تو آسان ہے، پروفیسر ہے وہاں کے، ایسے تھوڑی ہوں گے۔ امریکہ کا اتنی بڑی یونیورسٹی اس کا پروفیسر، اور امریکہ ان کو پروفیسر بناوے، کچھ تو صلاحیت ہوگی، ان کی بات کا وزن ہے۔ انہوں نے سب کے سامنے تحقیق کر کے، پوری دنیا کے سامنے، امریکہ کے سامنے تحقیق کروائی باقاعدہ ان سے۔ اب سنو فیصلہ، انہوں نے کہا اسلامی ملک کی تعریف تو میں نے سمجھا دی، کسے کہتے ہیں، یہی ہے بس۔ انہوں نے پھر یوں کہا لگ بھگ 200 ملکوں میں سے 56 اسلامی ممالک ہیں، ان میں سے ملیشیا کا نمبر 38واں ہے۔ اسلامی ملک اسلامی قانون پر عمل کرنے کے 38واں نمبر۔ کویت کا نمبر 48واں کہا، بحرین کا نمبر 64واں کہا، سعودی کا پتہ 131واں۔ کتنا پیچھے! بنگلہ دیش کا سعودی سے بھی پیچھے، تحقیق کی باقاعدہ وہاں جا کر سب اول نمبر کہا، پتا آپ کو اول نمبر جب انہوں نے تحقیق کی، تب کی میں بات کرتا ہوں، نیوزی لینڈ۔ ایسا کہا کہ بالکل اسلامی قانون کو پورا اگر کوئی اترتا ہو 100%، نیوزی لینڈ۔ صرف اتنا کہ ایمان نہیں ہے، نماز روزے نہیں ہے، اور یہ نہیں، انہوں نے پہلے ڈیفینیشن سمجھا دی اسلامی ملک کی کہ کسے کہتے ہیں، اسلامی قانون کے اعتبار سے حکومت چلے تو وہ جتنے بھی قانون ہیں نیوزی لینڈ میں بالکل اسلامی اصول کے مطابق، اور اول نمبر دیا نیوزی لینڈ کا۔ یا اللہ، میں حیرت میں پڑ گیا جب یہ مضمون پڑھا۔ سعودی بھی نہیں، کوئی نہیں، پاکستان اندر کوئی نمبر نہیں تھا۔ کیوں؟ دھوکہ، خیانت، زنا، چوری، لطفات، سب بھائی بھائی کو مار، یہ کوئی اسلامی ملک ہے؟ ارے وہاں کے حالات پر ہیں، اللہ، وہاں کے علماء ان کا حلق بیٹھ گیا، گلا پھٹ گیا، سمجھا سمجھا کیا بات کہ کیسا ہے۔ حکومت میں جو بیٹھے ہیں پتہ ہے وہ کیا کر رہے ہیں، بالکل امریکہ کا غلام، امریکہ کے حکم کے تابع۔ تعجب کی بات، جب سنسد بھون ان کا جب ہوتا ہے، ان میں یہ بات آ رہی کہ مرد مرد کے ساتھ شادی کر سکتے، کون یہ کہتا ہے؟ یہ اللہ، حد ہو گئی، عورت عورت کے ساتھ شادی کر سکتے، کتنی گھٹیا سوچ ہے۔ اور اسلام کے نام پر بنی تھی یہ ریاست، حکومت، ان کا تو نمبر نہیں لکھا، آپ اندازہ لگاؤ اس سے۔ اول نمبر نیوزی لینڈ کو دیا، دوسرا نمبر ایک ملک ہے لکسمبرگ، تیسرا نمبر آئرلینڈ کو دیا، چوتھا آئس لینڈ کو دیا، پانچواں فن لینڈ کو دیا، چھٹا ڈینمارک، ساتواں کینیڈا، 7 نمبر تک دیا۔ کوئی مسلمان آتا ہی نہیں، 34ویں سے شروع ہوتا ہے مسلمان۔ یہ حالت ہے مادہ پرستی کی، خدا پرستی ہے ہی نہیں، اجتماعی طور پر انفرادی تو ہے، بہت خراب حالات ہیں انفرادی۔ میں ابھی آپ کو میں سمجھاؤں، آپ بھی حیرت میں پڑ جاؤے آج کل کیا حالات ہیں انفرادی۔
کیا ہے مختصر میں کہہ دو، ہر آدمی اپنی مفاد کا سوچتا ہے، بس اپنا مقصد، اپنی خواہش، میرا مفاد پورا ہو، چاہے حلال ہو حرام ہو، مجھے اس پہ کوئی پرواہ نہیں، چاہے بھائی کا ہو، بہن کا ہو، پڑوس کا ہو، رشتہ دار کا ہو، ماں باپ کا ہو، کسی کا بھی ہو، میرا پیٹ بھرے، یہ انفرادی ہے۔ دھوکہ ہو، جھوٹ ہو، کچھ بھی ہو، لاؤ بس، ہے کہ نہیں؟ چلو بتاؤ مجھے آج کے کیا حالت ہے؟ بہت کم ایسے ہوں گے جو اسلامی قانون کو پیش نظر رکھتا ہوگا کہ یہاں جھوٹ نہیں بولنے کا، یہاں دھوکہ نہیں دینے کا، یہ خیانت نہیں کرنے کا، کسی کا حق نہیں دبانے کا، اللہ کا حکم مقدم ہو۔ چلو بتاؤ کون عمل کرتا ہے؟ بہت کم ہوں گے، انفرادی۔ اور اجتماعی میں آپ کو ابھی سمجھا رہا ہوں، تعجب کی بات بتاؤ آپ کو، اس مضمون میں لکھا ہے، وہ مضمون میں آپ کو خلاصہ کہہ دو، اچھا ہوا یاد آیا۔ انہوں نے لکھا کہ ایک چینی تاجر تھا، اب میں مسلمان کی بات کرتا ہوں، کیسی مادہ پرستی ہے یہ دیکھو، نماز بھی پڑھتا ہے سب کچھ، لیکن مادہ پرستی۔ مختصر ایک بات بیچ میں سن لو، پوری زندگی نمازیں پڑھی، تہجد پڑھا، ہر سال حج کیا، عمرے کیے، زکوٰۃ دی، ذکر کیا، تلاوت کی، لیکن حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے دن سب سے بڑا مفلس وہ ہوگا کہ جس نے کسی کا حق دبایا، کسی کی غیبت کی، کسی کی عیب بیان کی، کسی کو ستایا، جو کچھ کیا ہوگا سب کا حق لے جانیں گے اور خالی ہو جائے گا، کچھ کام آیا نہیں۔ اور یوں فرماتے ہیں اگر یہ سب کچھ اس کے پاس ہو، معاملات اچھے ہو، اخلاق اچھے ہو، نماز نہیں ہوگی، یہ نہیں ہوگا، تو اللہ یوں فرماتے ہیں ہو سکتا ہے میں معاف کر دوں، لیکن یہ معاف نہیں کروں گا۔ دیکھا اصل یہ ہے، اس میں آج ہم کمزور ہیں، انفرادی اعتبار سے بھی، اسلامی ملک کے اعتبار سے بھی، اجتماعی اعتبار سے، اس لیے مانو یا نہ مانو آج کل کے حالت مسلمانوں پر اسی لیے ہے، چاہے فلسطین کے حالات ہو، چاہے ہندوستان کے حالات ہو، چاہے پاکستان کے حالات ہو، چاہے یمن کے حالات ہو، چاہے شام کے حالات ہو، چاہے چائنا کے حالات ہو، مسلمانوں پر، پوری دنیا میں جو مسلمانوں پر حالات ہے، اسی بنا پر قسم کھا کے میں کہتا ہوں خدا پرستی نہیں ہے، مادہ پرستی ہو چکی ہے، ہر چیز میں مادہ پرستی۔ تو وہ چینی جو تاجر تھا نا، وہاں تو بہت سب جاتے ہیں پوری دنیا سے، اس چینی تاجر نے خود کہا ان سے، یہ جو پروفیسر ہیں لکھنے والے، کہ میں ایک بات کہوں، مسلمان ہمارے پاس آتے ہیں، آرڈر دیتے ہیں، ہم چیزیں بنواتے ہیں، وہیں اکثر بنتی ہے پوری دنیا کی، آپ کہیں بھی جاؤ نا، میں نے تو الحمدللہ دیکھا امریکہ، کینیڈا، انگلینڈ، کہیں بھی گیا، چائنا کا بازار، سب چائنا کی چیزیں، سعودی، افریقہ، زامبیا، کہیں بھی دیکھو پوری دنیا میں، یہاں دیکھو کیا کہتے ہیں معلوم؟ مسلمان آتے ہیں اور یوں کہتے ہیں 2 نمبر کا جعلی مال بنا، ڈپلیکیٹ، اور اس میں فلانی جو کمپنی ہے مشہور، اس کا نام، لیبل اس کا ہو، ہم آپ جتنا پیسہ چاہیے اتنا دیں، چینی تاجر کہتا ہے، اور پھر کیا معلوم کیا کرے، وہ کہتے ہیں میں تو کر دیتا ہوں، پھر بعد میں کھانے کا وقت ہوتا ہے تو میں ان سے یوں کہتا ہوں چلو کھا لیں، تو مسلمان کہتا ہے کہ نہ، یہاں کھانا تو حرام ہے۔ چینی تاجر نے کہا بھائی کھانا حرام ہے، وہ جو آپ نے جعلی مال کا مجھے کہا اور لیبل جو ڈپلیکیٹ کا کہا فلانی کمپنی کا، یہ حرام حلال ہے؟ یہ ہے مسلمان، کھانے بیچے گا یہ حلال ہے کہ حرام ہے؟
لیکن تجارت کرنے بیٹھے گا، مال کمانے بیٹھے گا، دنیا کمانے بیٹھے گا، نہ حلال دیکھے گا نہ حرام دیکھے گا، اور پھر بعد میں مسئلے آئے گا، کھانے میں مسئلے آئے گا، لیکن کمانے میں نہیں. تم کر دو میں کہتا ہوں اللہ کو کیا دھوکہ دو گے. شرم آنی چاہیے. چینی ان کا مذہب وہ کہتا ہے کہ سب سے زیادہ مجھے افسوس مسلمانوں پر ہوتا ہے. یہاں جتنے بھی مسلمان آتے ہیں اسی طرح مجھے آرڈر دیتے ہیں. اب آپ اندازہ لگاؤ کیا اثر پڑتا ہوگا. یہ بدنام ہم نے کیا اسلام کو، مسلمان نے بدنام کیا. اب آپ ہی بتاؤ، صحیح معنوں میں ایسے وقت میں دنیا کو پیچھے رکھو، اللہ کا حکم آگے رکھو، یہ ہے عبادت. ایسے وقت میں اس پر عمل کرنا اللہ کی مدد کے بغیر ہو سکتا ہے. اس لیے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ ہے خدا پرستی کہ جس طرح تم کھانے میں حلال حرام کہتے ہو دیکھتے ہو، تو کمانے میں کیوں نہیں دیکھتے؟ وہاں پر کیوں ایسا، یہاں پر ایسا؟ یہ کیسا ادھورا دین؟ یؤمنون ببعض الکتاب ویکفرون ببعض. بعض پر ایمان، بعض پر کفر. یہ تو یہودیوں کا طریقہ ہے. یہ خدا پرستی نہیں ہے، یہود پرستی ہوئی، مادہ پرستی ہوئی. انہوں نے دوسرا لکھا ہے کہ ایک جاپانی نو مسلم تھا. انہوں نے یوں کہا کہ میں جتنے بھی یورپ کے ممالک ہیں سب کا جائزہ لیا، اکثر بلکہ سب کے سب اسلامی اصول پر زندگی گزارتے ہیں. اب بالکل یہ تو میں نے بھی دیکھا، ہر چیز بالکل اسلامی ہو. کسی کا حق نہیں دبانے، کسی کو ستانے کا، کسی کو تکلیف نہیں دینے کی، پارکنگ ایسا کرنے کا، گاڑی اس طرح چلانے کی، بس اتنے. جو شریعت کا حکم ہے ایسا. گھر ایسا ہونا چاہیے کسی کو تکلیف نہ ہو، پڑوس کے ساتھ ایسا ہو، یہ سب کچھ. صفائی ایسی ہو، جو اسلام کی باتیں ہیں وہ ساری باتیں پوری حکومت میں اور پورے ملک میں تو شریعت چاہتی ہے. بس صرف ایک چیز کی کمی ہے کہ وہ ایمان نہیں ہے. تو کیا کہا معلوم جاپانی نو مسلم نے کہ میں نے یورپ کے تمام ممالک کو دیکھا کہ اسلامی اصول پر چلتے ہیں، اور مشرقی ممالک کو دیکھا اسلام تو ہے مسلمان کوئی نہیں. کیا مطلب؟ مشرقی ممالک کا مطلب سمجھے؟ سعودی، دبئی، ابو دھابی، بحرین، مسقط، شام، سب اسلام تو ہے مسلمان کوئی نہیں. جاپانی کہتا ہے، میں تو بات نقل کرتا ہوں، آپ کو شک ہے؟ 2 دن پہلے کیا ہوا؟ ہفتے میں امریکہ کے صدر پہنچے تھے نا، سعودی، قطر، ابو دھابی. کیا ہوا بتاؤ تو؟ ایک بات اسلامی ہوئی، یورپ کو بھی پیچھے کر دیا. ایسا استقبال اور اتنا اس کو سر پہ چڑھایا، ظالم کو، قاتل کو، پوری دنیا کے مسلمانوں کا قاتل جما دے کو اس کا ہاتھ. اتنی عزت دی، کتنا اکرام کیا. شاید دنیا میں ایسا اکرام کسی نے نہیں کیا ہوگا جیسا اکرام اسلامی ممالک والوں نے کیا. ہدیے تحفے کی تو بھرمار کر دی. اربوں کھربوں ڈالر ان کے اوپر برسا دیے گویا. اور پڑوس میں فلسطین پیاسے مر رہے ہیں بچے، ایک لفظ بولنے کے لیے تیار نہیں، مدد کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ اسلامی ملک؟ اسلام تو ہے مسلمان نہیں ہے. مسلمان ایسا نہیں ہوتا. میں نہیں کہتا، جاپانی کہتا ہے کہ اللہ ان کے لیے مسجد بند جمعہ کو کوئی نماز پڑھنے نہ آ رہے. صدر صاحب
مسجد بند رکھے اور کیسا استقبال آپ کو پتا ہے نا، نوجوان لڑکیوں کو بے پردہ، سر پہ کوئی اوڑھنی نہیں، وہ بھی حیرت میں پڑ گیا ہوگا کہ ہم نے تو سوچا بھی نہیں تھا، ہم امریکہ میں بھی تو ایسا نہیں ہوتا ہے. حد کر دی بے حیائی کی، بے غیرتی کی، اسلام کے احکام کے پرچے اڑا دیے. اور کیسی کیسی باتیں ہوئی فلسطین کے بارے میں، بالکل خلاف. یہ اسلامی، کون اسلامی کہتا ہے؟ کہا نہیں انہوں نے اسلام تو ہے، مسلمان کوئی نہیں. اس کو بولتے مادہ پرستی، خدا پرستی نہیں. ان کو راضی کیا، یہ گویا ہمارا معبود ہے، یہ راضی ہونا چاہیے تو ہم سیف ہیں، یہ ناراض تو ہماری آبا نہیں کی. اللہ کی کوئی پرواہ نہیں. دیکھ لیا کہ بہت مختصر میں نے آپ کو تفصیلہ کر دیا، ابھی 2 ہفتے میں پتہ چل گیا یہ ہے ہمارے مشرقی ممالک اسلامی. خدا پرستی نہیں ہے. اس سے پتہ چلا واقعیتاً اللہ جو فرماتے ہیں یا کنا و یا کنا، اللہ کی مدد کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا ہے. اور ایک بات لکھی ہے، لارڈ برنارڈ شاہ، ان کی بات لکھی ہے. انہوں نے کہا واقعیتاً سب سے بہترین مذہب اسلام ہے، لیکن سب سے بدترین پیروکار مسلمان ہیں. یہ بات لکھی. یہ تو دستاویز اس کو بولتے ہیں سند. غیر ہمارے بارے میں یہ فیصلہ کر رہے ہیں، سند دے رہے ہیں. وہ خود کہہ رہے ہیں سب سے بہترین مذہب اسلام ہے. آج وہ اپنا رہے ہیں. علماء فرماتے ہیں یہ کیوں خوشحال ہے؟ اسلامی قوانین کو اپنایا، اور جو بھی اسلامی قوانین کو اپنائے گا خوشحال ہوگا دنیاوی اعتبار. اور اسلامی قوانین کے ساتھ ایمان کو بھی اپنائے گا تو آخرت میں خوشحال ہوگا، دنیا میں بھی خوشحال، آخرت میں بھی خوشحال اگر رہنا ہو. کیا عجیب بات ہے ہمارے اسلام میں. واللہ ایسا مذہب تو کوئی نہیں. دنیا میں بھی کامیاب ہونا ہو، آخرت میں بھی کامیاب ہونا ہو، اسلام پر عمل کر لو، اسلامک قوانین پر عمل کرو، دنیا میں کامیاب، دنیا میں خوشحال. اور ایمان پر عمل کر لو، ایمان لے آؤ، آخرت میں کامیاب. تو وہ لوگ اسلامی قوانین پر عمل کرتے ہیں تو دنیا میں کامیاب ہے. آج کتنی ترقی ہے، آج دیکھو. اللہ کا وعدہ ہے کوئی بھی ہوگا دشمن کیوں نہ ہو، یہ اللہ کی سنت ہے. جو اصول پر چلے گا کامیاب کریں گے، جو اصول پر نہیں چلے گا ذلیل کریں گے. صحابہ کی مثال ہمارے سامنے ہے. اصول پر تھے، دنیا میں بھی کامیاب، اور آخرت کے لیے اللہ نے یہی مطلب کہ فیصلہ کر دیا رضی اللہ عنہ ورضوان. ایمان بھی ایسا. کیوں؟ خدا پرستی غالب تھی. کیسے خدا پرستی معلوم؟ بغور سننا مختصر ایک بات سنا دوں. چائنا کی میں بات کرتا ہوں. 15-20 مسلمان گئے تھے صحابہ تجارت کی وجہ سے. لیکن تجارت کیسے کی؟ اسلامی قانون کے مطابق. اصل مقصد تجارت نہیں، اللہ کا حکم پورا کرنا. اس لیے جب نماز کا وقت ہوتا دکان بند کر دیتے. سچائی تو ایسی کہ حیرت میں پڑ گئی. نہیں دھوکا، نہیں خیانت، نہیں جھوٹ، بالکل سچ بات. کیسے معلوم؟ میں ایک مثال کے طور پر امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے واقعے سے میں آپ کو سناؤں. ایسی تھی تجارت. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک کپڑے کا تھانہ آیا، تاکہ بہترین، مغرب کی رات کے وقت.
उस वक्त इतना उजाला नहीं था। एक आदमी आया ग्राहक खरीदने के लिए, तो कहा कि कितने में बेचा? कि 5,000 दिरहम में। लेकिन मैंने खरीद लिया कि ना अभी नहीं बेचता। पकड़ सुनना, यही इस्लामी कानून। इन्होंने कहा रात का वक्त है, आप अभी सही मानों में कपड़े को देख नहीं सकते, मालूम नहीं आपको ये कपड़ा पसंद आवे या ना आवे, उजाले में देख लेना और कल फैसला करना। मैं वादा करता हूँ आपको बेचूंगा, अभी हमारा सौदा नहीं, लेकिन मैं वादा करता हूँ आपको मैं बेचूंगा। अल्लाह का करना, सुबह में पता चला दूसरे को, सुबह ही सुबह कोई दूसरा पहुंच गया, ओहो ये कपड़ा तो हम कब से तलाश करते थे, ये कपड़ा हमें दे दो ना। तो कहना मेरी बात हो चुकी है, 5,000, हम 10,000 देते हैं। अब बताओ, चलो आजकल का माहौल देख, पूरी दुनिया में कोई एक मिसाल बता दो। 5,000 की बात हुई, वो कहते हैं कि हम 10,000 देते हैं। हालांकि सौदा नहीं हुआ कल वाला, सिर्फ इरादा किया था, नीयत की थी, वादा जैसा किया था, पक्का वादा भी नहीं। इमाम बुखारी ने फरमाया नहीं हो सकता, 10,000 क्या 50,000 में भी नहीं बेचूंगा। क्यों? मैंने नीयत कर ली है, मैंने इरादा कर लिया है, मैंने वादा कर लिया, उस आदमी को मैंने बात कर दी है, मेरी जुबान से ये बात निकल चुकी है। मुझे नफा नहीं चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए, लेकिन जुबान मेरी ठीक नहीं सकती। एक मरतबा जुबान से बात निकल गई, बस खत्म बात। चाहे मुझे लाखों का नफा हो, मैं नफा नहीं देखूंगा, जुबान देखूंगा। जुबान, मुसलमान की जुबान नहीं बदला करती। मुसलमान की गर्दन कट सकती है, जुबान नहीं खींच सकती, वादा खिलाफी नहीं हो सकती। नियत की पासदारी तो देखो, मना कर दिया, नहीं हो सकता ये, ना उम्मीद चले। आज 10 बजे वो आया, दे दिया 5,000। कोई करे आज जाओ बाजार में, अरे कैसा है, मिसाल के तौर पर कितने मुझे सामने वाकयात आए। मिसाल के तौर पर किसी ने ऑर्डर दिया सूट का, इन्होंने कपड़ा पसंद किया, इनके नाप का बनाया, तैयार हो चुका, कोई आया ठीक है भाई ये तो मुझे बहुत पसंद है, ठीक है नहीं ये तो बात हो चुकी है, भाई कितने में बात है कि 25,000, मैं आपको 40,000 देता हूँ, मुझे दे दो, दे दे। अरे 15,000 मत देखो, जुबान देखो, वादा। ये है मुसलमान का। 15,000 लेना ये मातमा परस्ती है, अल्लाह को पसे पूछता है, शरीयत को, कानून को पीछे डाल दिया, बरकत नहीं होगी। ऐसे नहीं थे साहबा। तो इतना असर हुआ चाइना वाले पर, सब लोग वहां जाते रहे। चाइना वालों ने शिकायत की हुकूमत से कि इनको निकालो। क्या कहा मालूम? अब देखो इस्लामी कानून, भाई तुम्हारी रियासत है, हुकूमत तुम्हारी है, तुम्हारी मर्जी, हमारा वीजा कैंसल, आप निकाल सकते हैं, हम खुशी खुशी निकल जाएंगे। किसी को नहीं कहा। दुकान बंद कर रहे थे, सामान निकाल रहे थे और जाने की तैयारी, अरबस्तान वापस। लोगों को पता चला कि ये लोग कहाँ जाते हो, देखिए हुकूमत की तरफ से हमें वारंट मिला है चाइना खाली करने। भाई क्यों मिला है? कि दूसरे ताजिरों ने शिकायत की कि हमारे सब सारे ग्राहकों को इन्होंने खींच लिया, हमारे पास कोई आता ही नहीं, तो हम क्या करें? तो हुकूमत वाला ने देखिए अगर आप जाते हैं हम भी निकल जाते हैं, हमें भी नहीं रहना है। हुकूमत को पता चला कि 20-25 आदमी नहीं, लाखों की तादाद में लोग शहर छोड़ रहे हैं, मुल्क छोड़ रहे हैं। हुकूमत ने हाथ जोड़े वापस बुलाया, मत जाओ भाई, तुम बेफिक्र तिजारत करो, तुम्हें जिस तरह करनी हो। यही चाइना का वाकया। और आज मुसलमान देखो, चाइना के ताजिर शिकायत कर रहे हैं मुसलमानों की, दूसरों की नहीं की, मुसलमान की। बचे मैं वो चंद वाकया सुना था, बिल्कुल मुख्तसर चंद। इस्लामी हुकूमत किसे बोलते हैं? कानून। खुदा परस्ती किसे कहते हैं? आज खुदा परस्ती नहीं रही, हकीकत में मैं कहता हूं मद्दा परस्ती हो गई। हर घर में देखो
خدا کا خوف ہی نہیں رہا. خدا ترسی یعنی ہم نہیں بولتے کسی کو خدا کا خوف ہی نہیں لڑکیوں کو خدا کا خوف, نہیں نوجوانوں کو خدا کا خوف, کوئی خوف ہی نہیں رہا, نہیں نماز کے نہیں کچھ, کوئی خدا کا خوف ہی نہیں. کوئی جانتا ہی نہیں کہ مجھے خدا کو منہ دکھانا ہے, مجھے جواب دینا ہے. تنہائی دیکھو ہماری, جلوت ہماری محفلیں دیکھو, کوئی خدا کا خوف نہیں. ہمارا کھانا پینا دیکھو, کوئی خدا کا خوف نہیں. ہمارے اخلاق دیکھو, کوئی خدا کا, ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کا دیکھو ہمارا, یا اللہ کتنا جھڑکنے کے ساتھ, غصے کے ساتھ, کوئی نرمی نہیں, کوئی رحمت نہیں, کوئی مہربانی نہیں, کوئی ہمدردی نہیں, کوئی شفقت نہیں, کوئی خدا ترسی کی باتن نہیں. یہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ ہے خدا پرستی. خدا پرستی اللہ کی مدد کے بغیر آ ہی نہیں سکتی, ورنہ دنیا میں آج پوری دنیا میں مادہ پرستی آ چکی ہے. اس لیے کہا میری مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا. مدد مانگو اللہ سے. آسان نہیں ہے, بہت مشکل ہے. اسی کو بولتے توفیق, اسی کو بولتے ہدایت. اللہ کی توفیق کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. صحیح معنوں میں عبادت کو بجا لانا. دکان میں بیٹھا ہوں, آفس میں بیٹھا ہے, لیکن خدا ہر وقت خوف, میں جھوٹ نہ بولوں, میں خیانت نہ کروں, میں دھوکہ نہ دوں, کسی کو غلط مان نہ دوں, خراب ہو میں کہہ دوں, بتا دوں, عیب ہو بیان کر دوں. یہ ہے خدا کا خوف. چھپاتے ہیں ہم تو, اور جب ایسا مال نکل جاتا ہے تو خوش ہوتے ہیں. واللہ اللہ ناراض. ایسی تجارت میں برکت نہیں. پھر کہتے ہیں کہ مندی ہے, برکت نہیں ہے, چلتا نہیں دھندا. ارے کیسے چلے, اللہ کی مدد ہی نہیں ہے. اللہ کے واسطے خراب مال مت بیچو, پھینک دو اس کو. لوگوں کی صحت کے ساتھ کھلواڑ مت کرو. اللہ کو جواب دینا ہے, قسم کھا کے میں کہتا ہوں. یہاں تو حد ہو گئی ہے ہندوستان میں, تو میں صحیح کہتا ہوں. لوگوں کی صحت کے ساتھ کھلواڑ, ایسا کھانا اللہ کے واسطے باہر کا مت کھاؤ. اتنا نقصان ہے, ذرا اندر جا کے تحقیق کرو آپ. اللہ صحیح سمجھتے ہیں. توفیق کے بغیر بہت مشکل ہے. کیسے کیسے واقعات ہوتے آپ نہیں دیکھتے. چلو خیر, اللہ نے جو کہنے کی توفیق دی, عمل کی توفیق عطا فرما رہے ہیں. واقعات